السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروا فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چھوڑو مجھے، عمل نے ہکلاتے ہوئے مگر ذرا اونچی آواز سے کہا۔ عمل ڈارلنگ، آواز تیز کرنے سے ماڈل نہیں بنیں گی آپ، بلکہ مجھے خوش کرنے سے بنیں گی سویٹ ہارٹ، شہروز دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے انگلیاں عمل کے بالوں میں پھنسا کر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ چھوڑو میرے بال۔ عمل نے بالوں کو شہروز کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا تو مزید بال کھینچنے لگے۔ اوکے، شہروز نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی عمل کو بیڈ پر دھکا دے دیا۔ پلیز مجھے جانے دو، عمل نے شہروز کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ اب تم نہیں جا سکتی عمل ڈارلنگ، کیونکہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، شہروز نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے جواب دیا۔ عمل کی جھیل سی آنکھیں اشکبار ہونے لگی۔ یہ شرٹ کیوں اتاری ہے تم نے؟ عمل نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ کم آن سویٹ ہارٹ، اب اتنی بھی بچی نہیں ہو تم کہ میرے ارادے نہ سمجھ سکو۔ پلیز ایسا مت کرو، مجھے جانے دو۔ جانے کا تو اب تم سوچنا بھی نہیں پریٹی پرنسس۔ شہروز اب عمل کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ میرے پاس مت آؤ۔ کیوں، تم مجھے پتھر کا بنا دو گی کیا؟ چلو اب ڈرامے بند کرو، مجھے ڈسٹرب مت کرو، شہروز نے عمل کا دوپٹہ کھینچ کر صوفے پر اچھال دیا۔ جیسے جیسے وہ قریب ہو رہا تھا عمل کی آواز بند ہو رہی تھی۔ پہلے تو عمل اس درندے کی گرفت سے آزاد ہونے کی تگ و دو کرتی رہی، مگر خود کو آزاد نہ کروا سکی اور پھر وہ کوشش بھی ترک کر دی۔ خوشگمانی کی دھن ذہن سے چھٹنے لگی اور گھر کو چھوڑنے کی غلطی گناہ کا روپ دھار گئی۔ ایک معصوم مگر ضدی لڑکی اپنی ضد پر اپنے عصمت کو قربان ہوتے دیکھ کر تھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مگر بے آواز۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود ایک بھیڑیے کی جھولی میں آ گری تھی، اس نے خود اپنے لیے یہ سب چنا تھا، مگر جو جہنم اور رسوائی مستقبل قریب میں گھات لگائے بیٹھی تھی، اس کی خبر اس لڑکی کو نہ تھی جو بیڈ پہ ساکت پڑی اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا اپنی ہوس، اپنی درندگی کا آتش پشاں بچھا کر، پر اس کا غلیظ سایہ اور وجود اب بھی عمل کو قریب تر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سنو، یہ ڈریس پہن لو، ابھی تمہارا میک اوور بھی ہونا ہے، صرف 2 گھنٹے میں شوٹ ہے تمہارا۔ مجھے کوئی شوٹ نہیں کروانا، عمل نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اوہ مائی گاڈ، ایٹیٹیوڈ۔ مائی ڈیئر عمل، آپ ابھی ماڈل بنی نہیں ہیں، لہٰذا اوقات نہ بھولیں، اور اگر بن بھی گئیں تو بھی آئندہ اس لہجے میں میرے سے بات کرنے کی جرات نہ کرنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شہروز نے آخری بات عمل کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہی تھی۔ شرافت سے چینج کر کے آؤ، میں یہیں کھڑا ہوں، اور خبردار جو واش روم لاک کرنے کی غلطی کی۔ شہروز نے عمل کو ڈریس تھما کر واش روم کی طرف دھکا دیا۔ عمل لڑکھڑا گئی۔ کچھ دیر بعد عمل ایک بلو کلر کا شارٹ ٹاپ پہنے جس کا گلا خاصا ڈیپ تھا اور نیرو جینز پہنے واش روم سے باہر آئی۔ عمل خود کو دوپٹے سے اچھی طرح کور کر کے باہر آئی، مگر ایک جھٹکے میں شہروز نے وہ دوپٹہ عمل کی پہنچ سے دور کر دیا اور مضبوطی سے عمل کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمل کے آنسو لڑی کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اسے 10 منٹ میں ریڈی کرو مون، شہروز نے سامنے کھڑی ایک عورت نما مرد سے کہا۔ لیٹس گو سویٹ ہارٹ۔ مون نے عمل کو کندھوں سے پکڑا اور نزاکت سے ایک سائڈ پر لے گیا۔ عمل کا دم گھٹ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی کہ اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کا جسم آج کتنا میلا تھا، گندا تھا، بالکل وحشت زدہ۔ مون ایک پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ تھا، اس نے بڑی مہارت سے 10 منٹ میں عمل کا میک اوور کر دیا۔ اوہ مائی گاڈ، لک ایٹ یور فیس سویٹ ہارٹ، مون نے ڈرامائی انداز میں حیرت زدہ ہوتے کہا۔ تمہارا ایک ہی شوٹ تمہیں فیمس کروانے والا ہے پریٹی گرل۔ ریڈی ہیں مس بیوٹی؟ شہروز مون نے میک اپ کو فائنل ٹچ دیا۔ یہ ہوٹل کا ایک کمرہ تھا جس میں شوٹ کروایا جا رہا تھا۔ لائٹس آن ہو چکی تھی اور فوٹوگرافر بھی اپنی پوزیشن میں کھڑا تھا، مگر عمل وہیں آئینے کے سامنے گمسم سے بیٹھی تھی۔ مس بیوٹیفل، ناؤ گیٹ اپ۔ شہروز کی آواز پر عمل خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ جی، میں نے کہا اٹھ جاؤ، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا۔ جی، عمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز بالکل قریب کھڑا تھا جو 2 قدم بڑھانے پر مزید قریب ہو گیا۔ عمل نے پیچھے کو ہٹنا چاہا، مگر پیچھے ڈریسنگ ٹیبل تھی، جس گرفت میں تم آ چکی ہو نا، اس سے نکلنا تمہارے جیسے نازک کلی کی بات نہیں ہے جانے من۔ شہروز نے عمل کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ عمل کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا، وہ سانس روکے ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ چلو شاباش، آ جاؤ اب، ایک آوارہ لٹکو کان سے پیچھے کرتے ہوئے شہروز نے پھر عمل کو چھوا اور عمل کا ہاتھ تھام کر واپس مڑا۔ لائٹس کی روشنی میں عمل کو کھڑا کر دیا گیا۔ شہروز ڈائریکشن دے رہا تھا، مگر عمل سمجھنے سے قاصر تھی۔ عمل ڈارلنگ، وٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہ ہاتھ کمر پر رکھو، ہاں یہاں، ایسے۔ شہروز نے عمل کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر ڈیمو دیا اور دوسرے ہاتھ سے عمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ کی جگہ رکھا۔ ایسے رکھو بالکل، اور بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سنوار کر چہرے کی طرف سیٹ کیا۔
ایسے ہی کئی بار پوز کی ڈائریکشن دیتے ہوئے شہروز نے عمل کے جسم کو جگہ جگہ چھوا تو عمل فراز شاہ یہ تھی، وہ چمکتی دمکتی آزادی کی دنیا جس کی چاہ نے تمہیں 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ تمہارے سر کا بال کوئی تمہاری مرضی کے بغیر نہ دیکھ سکتا تھا، اب تمہارا جسم تک کسی اور کے حوالے ہے۔ وہ آزادی، وہ حق جس کے لیے تم نے خود کو اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، وہی حق گلے کا پھندا بن گیا ہے۔ اب وہ حق آزادی میسر تو تھا، مگر قید کی صورت میں۔ عمل خاموش کھڑی سوچتی رہی۔ لگ بھگ 2 گھنٹے کے بعد فوٹو شوٹ ختم ہوا۔ اب تم ریسٹ کرو، میں شام میں تمہارے روم میں آؤں گا۔ شہروز نے عمل کو جانے کا اشارہ کیا اور خود فوٹوگرافر سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ عمل مردہ قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آئی اور نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں سر دبائے سیاہ زلفوں کے دائرے میں یہ لڑکی اپنی نادانی پر آنسو بہانے میں مصروف تھی کہ دروازہ بجا، مگر عمل نہ اٹھی اور اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ مسلسل دستک کانوں پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ پھر چابی سے دروازے کھلنے کی آواز آنے لگی۔ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تم؟ شہروز عمل کے سر پر کھڑا تیز آواز میں بولا تھا، مگر خاموشی ہنوز چھائی ہوئی تھی۔ اے لڑکی، یہ نخرے دیکھنے نہیں آیا میں، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ عمل نے سر اٹھا کر شہروز کی جانب دیکھا۔ اب کہاں؟ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، شہروز نے کہتے ساتھ ہی عمل کو بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا، ہاتھوں کی انگلیوں سے بال سنوارے اور عمل کو کھینچتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں بھائی جمال، منہ کھولا اس پلے نے یا نہیں؟ چھوٹے شاہ، وہ کہہ رہا ہے لاہور سے 2 اسٹیشن پہلے وہ اتر گیا تھا، چھوٹی بی بی کو ٹرین میں چھوڑ کے۔ جمال نے گویا الفاظ نہیں پہاڑ گرایا تھا زارون کے سر پہ۔ زارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لے کر آؤ اس حرام زادے کو۔ زارون نے دھاڑ کر جمال کو جانے کا اشارہ کیا۔ جمال فوراً مہربان کو لینے کے لیے بھاگا اور کچھ ہی دیر میں وہ مہربان کو لا کر زارون کے پاؤں میں پٹک چکا تھا۔ زارون نے پوری طاقت سے اس ادھموئے لڑکے کے سر پر ٹھوکر ماری۔ ایک زور کی ضرب مہربان کے سر پر لگی اور درد کی شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی، مگر کراہنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ کدھر ہے عمل حرام خور؟ زارون نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سوال کیا، مگر ہنوز خاموشی چھائی رہی۔ زارون نے مہربان کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جواب دو مجھے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ذرا سی آنکھیں کھلی، ہلکے سے ہونٹ لرزے۔ لاہور، بڑی مشکل سے الفاظ ادا ہوئے اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ لاہور کس کے پاس ہے عمل؟ زارون طیش میں آ کر چلانے لگا۔ بتا، کس کے پاس چھوڑ کر آیا اس کو؟ زارون پاگلوں کی طرح مہربان کو جھنجھوڑ کر سوال کر رہا تھا، مگر جواب نہ ملا۔ جمال، اس سے پوچھ اس سے کہاں ہے عمل؟ اس کی قبر اس کے ساتھ بناؤں گا میں، پوچھ اس سے کہاں چھوڑ کر آیا اس کو۔ زارون کے حکم پر جمال نیچے بیٹھا۔ چھوٹے شاہ، مر گیا یہ۔ کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ ایسے کیسے مر گیا یہ؟ چھوٹے شاہ، اس کی نہ سانس چل رہی ہے اور نہ ہی نبض۔ ایک زوردار تھپڑ جمال کے منہ پر پڑا۔ تجھے کہا تھا کہ مجھے زندہ چاہیے۔ اب کہاں سے پتہ کروں گا میں اس بدذات کا جو رسوائی کی اصل جڑ ہے؟ جمال ہاتھ باندھے خاموش کھڑا رہا اور زارون یہاں سے وہاں لگاتار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کو پھینک کر آ اس کے گھر۔ زارون دھاڑا اور حکم ملتے ہی جمال مہربان کی لاش کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ چھوڑوں گا تو عمل میں تجھے بھی نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہابیر، بات سنو بیٹا۔ مہابیر راہداری سے گزر رہا تھا کہ شمسا کی آواز پر رک گیا۔ جی چچی۔ بیٹا، عمل کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں چچی، سواش پر میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا۔ پولیس اسٹیشن، بابا سائیں اور ٹیچر سائیں نے جانے سے منع کر دیا۔ اب ایسا تو کہیں نہیں ملے گی، نہ جانے کہاں جا کے بیٹھ گئی اور مصیبتیں ہمارے لیے۔ مہابیر نے سادہ الفاظ میں شمسا کو تمام حال سنایا، حالانکہ دل اس کا شدید گالیاں دینے کو کر رہا تھا۔ مہربان کی موت کا رنج تو تھا ہی، لیکن جس طرح اس کو مارا گیا اس پر مہابیر سمیت سب کا دل غم سے چور تھا، اور جس کا اس غم سے کوئی تعلق نہ تھا وہ تھا زارون۔ اللہ سائیں رحم کرے، میری بچی نہ جانے کدھر خوار ہو رہی ہوگی۔ مہابیر شمسا کی بات سن کر سر جھٹک کر چل دیا۔ 10 دن سے محترمہ گھر سے بھاگی ہوئی ہیں، سارے خاندان کو ذلیل کر کے ایک بار مل جائے تو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا گھٹیا لڑکی کا۔ مہابیر خود کلامی کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابراہیم شاہ کے آستانے پر گھر کے تمام مرد حضرات موجود تھے اور سواش نے اس کو بھی فوراً آنے کو کہا تھا۔ اب آپ مقدس ہستیاں کس کے آستیانہ جلانے کے لیے گٹھ جوڑ کر بیٹھی ہیں؟ مہابیر نے اس ہال نما کمرے میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں کہا، جہاں اس کے باپ چچا کے ساتھ سواش اور زارون بھی موجود تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے؟ ساری ادب اور تہذیب بیچ ڈالی ہے تم نے؟ فراز شاہ نے غراتے ہوئے مہابیر سے کہا۔ ماہ نے گلا صاف کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ چچا سائیں، مجھ سے چینخ چلا کر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات ادب لحاظ کی، تو اگر ادب لحاظ وہ ہے جو آپ اور آپ کا بیٹا پورے گاؤں میں دکھاتے پھرتے ہیں تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہاں، میں نے ایسا ادب اور لحاظ بیچ ڈالا ہے، اور مہربان جیسے معصوموں کا کفن خریدا ہے اس سے۔ بند کرو بکواس اپنی بغیرت آدمی، زارون نے مہابیر کو ٹوکا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ آہستہ آواز میں بات کرو۔ اپنی آواز کو بلند کرنے کے بجائے اپنا ظرف اور اپنے کردار بلند کرو زارون فراز شاہ۔
مہابیر نے زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاصی اونچی آواز میں بات کی۔ یہ آنکھیں کس کو دکھا رہا ہے بدذات؟ زارون، مہابیر، بس کر دو تم دونوں۔ تم لوگوں کے بیتو کے جھگڑے سلجھانے کے لیے نہیں جمع ہوئے ہم یہاں، اس لیے خبردار جب کوئی فضول بحث کی تو۔ ابراہیم شاہ نے دونوں کو گھرکا۔ تو بابا سائیں، اب برائے کرم بتا دیں کہ کیوں بلایا آپ نے؟ زارون اور مرحا کے نکاح کی خبر دینے کے لیے، جو کہ اس جمعے کو ہوگا۔ ابراہیم شاہ نے بات مکمل کر کے مہابیر کی طرف دیکھا۔ اصل میں وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہ رہے تھے، جو کہ چند منٹوں بعد ظاہر ہو ہی گیا۔ آخر کیا جلدی ہے اتنی؟ مہابیر صاحب، ہوش میں آ رہو، اب بھی پوچھ رہے ہو کہ کیا جلدی ہے؟ ایک جوان جہان لڑکی جو کہ غالباً تمہاری مانگ تھی، گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، اب کہ دوسری کے بھاگنے کا انتظار کریں بیٹھ کر؟ زارون الفاظ کو ایسے ادا کر رہا تھا جسے انگارے چبا رہا ہو۔ بابا سائیں، میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا، لہٰذا آپ ہی مجھے بتا دیں کہ کیا آپ سب کا یہ آخری فیصلہ ہے مرحا کا اس سے نکاح کرنے کا؟ مہابیر کے سوال پر ابراہیم شاہ اور فراز شاہ نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں۔ تو معذرت، میں اس کے نکاح میں شریک نہیں ہوں گا۔ مہابیر، وہ نکاح ہے تمہاری بہن کا؟ ابراہیم شاہ نے مہابیر کو کھڑا ہوتے دیکھ کر کہا۔ ڈزنٹ میٹر۔ اتنا کہہ کر مہابیر جانے کے لیے مڑا اور وہاں موجود سب لوگ مہابیر کو جاتا دیکھ رہے تھے، خاموشی سے بھی اور حیرانی سے بھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔